جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تو ہمارا پہلا سوال پرائم منسٹر سے یہی تھا کہ جموں کشمیر کے لوگ آپ کے اس فیصلے سے اس حد تک یہ متفکر ہیں کہ آپ وہاں آبادی کا تناسب بدل دینا چاہتے ہیں. پہلی بار آپ دیکھیں گے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے یہ لکھت میں آ گیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہے کہ جموں کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کرنے کا. بہت سمے بعد جموں اینڈ کشمیر میں الیکشنز ہوئے ڈی ڈی سی کے، اور ایک نیا ہسٹری جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر کی لکھی گئی کہ پہلی بار جموں اینڈ کشمیر میں ڈی ڈی سی کے چناؤ ہوئے تھے، اور اس میں کئی سارے ہسٹری جو ہیں وہ بنی ہے. جس طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے 3 سیٹیں کشمیر میں حاصل کی، اسی طرح سے ایک نئی پارٹی حال ہی میں بنی جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی، اور 12 سیٹیں پہلے ہی الیکشنز میں انہوں نے حاصل کی ہیں. اور ایک کئی سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کلوز مارجن سے جو ہے ان کے جو کینڈیڈیٹس وہ ہارے ہیں. اور اب جب اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، آرٹیکل 370 ہو گیا، 35 ہو گیا، اس کے بعد یو ٹی بنا ہے، کئی سارے بدلاؤ آ رہے ہیں، نئے قانون جموں اینڈ کشمیر میں نافذ ہو رہے ہیں. اب کیا اپنی پارٹی کی سوچ ہے جموں اینڈ کشمیر کو لے کر؟ کس طرح سے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا پالیسی جموں کے لیے، کشمیر کے لیے، یا پھر وہ پالیسیز جو کئی سالوں سے لگاتار باقی پارٹیز اپناتی آئی ہیں وہی یہ کریں گے، یا کچھ جموں اینڈ کشمیر کے جو یووا ہے، جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ نیا لے کر آئیں گے؟ اس پر ہم ڈیٹیل میں چرچا کریں گے. ہمارے ساتھ غلام حسن میر صاحب ہیں، اب جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر نیتا. سر، پہلی بار الیکشنز ہوئے ڈی ڈی سی کے، جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے چناؤ لڑا، اور کچھ ہی مہینوں کے اندر پارٹی تیار ہوئی تھی، اور 12 سیٹیں لے کر آنا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہے، یا پھر کس طرح سے آپ اس جیت کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جس وقت ڈی ڈی سی چناؤ کا اعلان ہوا تو اپنی پارٹی جو تھی، جب اس کا انفراسٹرکچر کی بات کریں، ریچ آؤٹ کی بات کریں، تو اپنی پارٹی تو پھر تیار ہی نہیں تھی، کیونکہ 8 مارچ کو ہماری پارٹی وجود میں آئی، 21 مارچ کو کووڈ کا لاک ڈاؤن شروع ہوا، تو ظاہراً صرف ہمیں 1-2 مہینے ہی ہو گئے تھے آفس شروع کی تھی. کہیں پہ کوئی پبلک میٹنگ نہیں ہوئی تھی، ورکرز میٹنگ نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے پارٹی صرف میڈیا پر ہی تھی، گراؤنڈ پہ نہیں تھی. لیکن چونکہ اپنی پارٹی اس لیے وجود میں آئی کہ وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرنگتھن کرنا چاہتی ہے. جب گورنمنٹ نے اعلان کیا ڈی ڈی سی الیکشنز کا، اپنی پارٹی کا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرنگتھن کرنے کی وجہ سے ہم نے کوئی ہیلا بہانہ سے کام نہ لے کر، بلکہ ڈائریکٹلی ہم نے کہا وی ول پارٹیسپیٹ ان دی الیکشنز، اور پارٹیسپیٹ کیا بڑے زور شور سے. اس میں بھی دو رائے نہیں، ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے، کارکن نہیں تھے، کمپین کا میٹیریل نہیں تھا، نشان نہیں تھا، جھنڈا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن میدان میں آئے. ہم لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ جہاں انہوں نے پہلے ہی الیکشن میں ہمیں کامیابی بھی دلائی، کامیابیوں کے ساتھ جہاں ہم نے ہارا بھی، وہاں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم نمبر 2 پہ ہیں، کئی جگہ پہ نمبر 3 پہ ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ لوگوں میں جہاں جہاں ہم پہنچ پائے، انہوں نے ہمارے جو وچار ہیں، ہماری جو وچار دھارا ہے، اس کے ساتھ اپنا ساتھ دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. جہاں ہمارا مقابلہ ایک طرف سے میں یہ مانتا ہوں کہ جو اجارہ داری یہاں بی جے پی اور کانگریس کی تھی، وہاں کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور باقی جماعتیں تھیں، یہ سارے اکٹھے ہو گئی. حالانکہ میرا ماننا ہے پھر بھی اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تو انہی کا سارا تھا، لیکن ان کا نان پولیٹیکل ڈیسیجن لینے کی وجہ سے فائدہ ملا انڈیپینڈنٹس کو اور ہمیں. یہ ان کی سیاسی غیر دانش مندی تھی. رہا سوال اس وقت اگر یہ الیکشنز کے ریزلٹس آئے،
اپنی پارٹی کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری شناخت بن گئی، ہمارا ریچ آؤٹ ہو گیا، ہمارا کارڈر بن گیا. میں اس کو اپنی پارٹی کے لیے بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں. سر، الطاف بخاری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک 9 مہینے کا بچہ ہے اور اسی طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے، اس پارٹی کو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. پر اگر ایک پارٹی 9 مہینے پرانی ہے، پر اگر ہم لیڈران دیکھیں 20 سال 25 سال 30 سال پرانے لیڈرز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں نے وہ وشواس جتانے کی کوشش کی ہے یا پھر ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی؟ سارے لیڈرز اکٹھے تھے اور کئی سارے پولیٹیکل پارٹیز الگ الگ جو انہوں نے اپنی بنائی یا پھر الگ الگ پولیٹیکل دائرے سے وہ آئے تھے، وہ سب مل کر بھی لڑے، پھر بھی کوئی کمی ابھی رہ گئی؟ آپ کیوں نہیں یہ سمجھتے ہیں جو بھی آپ کا پولیٹیکل اسپیکٹرم کشمیر کے اندر تھا وہ سارا ایک طرف، دوسری طرف ہم چند لوگ، تو مقابلہ ہی نہیں، تو ایک طریقے سے تو مقابلہ ہی نہیں تھا، یہ تو ون وے تھا. ون وے ہو کر بھی جتنی ووٹ پرسنٹیج ہم نے لی، جتنی سیٹیں ہم نے لی، اور اس کا فائدہ جو انڈیپینڈنٹس کو ہوا وہ تو نقصان میں رہے، گھاٹے میں رہے. تو جہاں تک ہماری سینئرٹی کا سوال ہے وہ تو آیا ہے جو ریزلٹس ہے. لیکن ایک بڑی پرابلم تھی ریچ آؤٹ کی. مثلا اگر ہمارے لیڈروں نے ایک تنظیم بنائی، اس تنظیم کا ریچ آؤٹ تو اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں بھی ہونا چاہیے تھا نا. کہیں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، ورکرز کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی تھی، لوگوں تک پہنچنے کی بات تو کجا. تو جو ان حالات میں نا تیاری کے باوجود، وداؤٹ انفراسٹرکچر، وداؤٹ اینی انٹریکشن، اتنا کچھ ملنا، میں نے کہا یہ بڑی کامیابی ہے اپنی پارٹی کے لیے. سر، جب اپنی پارٹی بنی تھی اس سے پہلے بھی آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے، گورنر صاحب کو ملے، پھر لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو ملے، کئی ساری باتیں جو ہیں، کئی سارے ایجنڈا آپ نے ان کے سامنے رکھے. کیا لگتا ہے ان ایجنڈاؤں پر کام ابھی ہو رہا ہے یا پھر اپنی پارٹی کیا انہی ایجنڈاز کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلے آپ یہ بھول گئے، پہلے جب ہم گورنر سے ملے وہ تب ملے جب اپنی پارٹی بنی. اپنی پارٹی کیوں بنی؟ کوسچن تو وہ ہے، اس کو دیکھنا ہے. کیا ضرورت پڑی جب اتنی پارٹیاں ہیں تو ایک اور پارٹی کا ایڈ کرنا کیا معنی رکھتا تھا؟ اس میں کئی وجوہات ہیں. آپ بھول جاتے ہیں، ہماری یادداشت کمزور ہے. آپ 8 مارچ کو یاد کیجئے، اس وقت وادی کے اندر کیا ماحول تھا، آپ کے جموں میں کیا ماحول تھا. یک بستہ سسٹم تھا، کوئی حرکت، کوئی مومنٹ نہیں تھی. لیڈراں سارے جیلوں میں تھے یا گھروں میں نظر بند تھے. کتنے نوجوان باہر کے جیلوں میں بند تھے، نہ ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوتی تھی، نہ کچھ ہوتا تھا. ٹریڈ بند تھا، روڈ بند تھا، سارا سسٹم ٹھپ تھا. ہم بھی بہت دیر تک، میں 4.5 مہینے نظر بند رہا، الطاف صاحب بھی نظر بند رہے، سارے لیڈر نظر بند تھے. جو ہی ہم کو چھوڑا تو ہم نے باہر کا ماحول جو دیکھا، اس ماحول نے ہم کو چابک دیا کہ وی مسٹ کم فارورڈ. اینڈ جس حالت میں لوگ ہیں ان کی ترجمانی کرنا ضروری ہے. ان لوگوں کو اس دلدل سے، اس مصیبت سے نکالنا ہے. مجھے یاد ہے اس وقت جو اس وقت ہمارے مخالفین یا دوسرے کیمپ میں ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی، الطاف صاحب سے ٹیلی فون کی بات کی، یار کچھ نکلو، باہر نکلو، لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنا ہے، ہم کو بھی جیلوں سے تو ذرا نکلوائیے، کوئی آواز تو بن لیجیے. تو ہم باہر آئے، ان حالات کو لوگوں کو ان حالات سے سب سے جو وہاں اس وقت یہاں کے لوگوں میں بھی، کشمیر کے لوگوں میں بھی جو اس وقت ٹینشن تھا، وہ 2-3 باتوں کا خاص کر تھا. ایک یہ تھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان ہیں یہاں، چونکہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوا ہے پوری طرح سے، نوجوان پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کا انحصار صرف سرکاری نوکریوں پر ہے. آرٹیکل 35A جانے کی وجہ سے یہاں آل انڈیا لیول کا میرٹ تھا. تو ہمارے نوجوانوں کو یہ لگا کہ ہماری نوکریاں گئی، اب ہمارا کوئی حساب نہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہائی کورٹ سے ایک ایڈورٹائزمنٹ نکلی کلاس 4 کی،
تو جو ہی درخواست آنا شروع کی تو پہلی درخواست بہار سے آ گئی. تو کتنا تشویش اس وقت یہاں کے نوجوانوں میں تھا. ایک تو یہ تھا. دوسرا کشمیر میں بھی اور جموں کے ایریاز میں بھی یہ پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ ہماری زمینیں گئی, لینڈ گیا, اب باہر کے لوگ آ جائیں گے. سب سے بڑی تشویش جو جموں کشمیر کے لوگوں میں یہ تھی کہ آرٹیکل 370 ہٹنے سے ڈیموگرافک چینج ہوگی, یہاں جو آبادی کا تناسب ہے یہ بگڑ جائے گا. یہ 3 چیز. چوتھا تھا سٹیٹ ہوڈ کے جانے کا بھی تشویش تھا, لیکن اس کے بارے میں زیادہ ایکسپریسو نہیں تھے, اس کا اظہار کم ہی کرتے تھے. ہم نے جب درخواست دی پرائم منسٹر سے, یہ سوچ کر دی کہ یہ ایشوز ہیں, یہ پرائم منسٹر کے بنا, گورنمنٹ آف انڈیا کے بنا کوئی ان مسائل کا مداوا نہیں کر سکتا, ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہے. وی شوڈ ٹیک اے لیڈ. ہم کو کیا نام دیں, ہم کو کیا بتائیں, کتنا ہم کو کہیں, لیکن ہمیں اس وقت لوگوں کی جو تشویشیں ہیں ان تشویشوں سے ان کو نکالنا ہے, ان مصائب سے ان کو نکالنا ہے, ریاست جموں کشمیر کو ایک نئی راہ پر لانا ہے. تو ہم پرائم منسٹر سے ملے. جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تو ہمارا پہلا سوال پرائم منسٹر سے یہی تھا کہ جموں کشمیر کے لوگ آپ کے اس فیصلے سے اس حد تک یہ متفکر ہیں کہ آپ وہاں آبادی کا تناسب بدل دینا چاہتے ہیں. پہلی بار آپ دیکھیں گے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے یہ لکھت میں آ گیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہے کہ جموں کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کرنے کا. رہا سوال نوکریوں کا, نوکریوں کو بھی ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہی محفوظ رکھیں گے, زمینیں بھی ان کی ہیں, ان کے لیے رکھیں گے, اسٹیٹ ہوڈ بھی بحال کریں گے. لیکن یہ تو اس کو مانتے ہم کہ کہا ہوا نہیں. لیکن آپ کو یاد ہے جب ڈومیسائل لا آیا, ڈومیسائل لا اس وقت آیا تو پہلے انہوں نے صرف کلاس 4 محفوظ کر لیا تھا. ہم نے شور اٹھایا, وعدہ یاد دلایا, تو پھر سے ساری جو نوکریاں ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. میں ان لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں آپ کی چینل سے جو ہم سے یہ کہتے ہیں یہ تو ان کو کرنا ہی تھا, ایسا ہوتا ہی, یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا یا آپ کے اٹھنے سے. میرا ان سے مودبانہ عرض ہے, ذرا آپ لداخ کی طرف دیکھیے, اب اتنا ٹائم ہوا, ان کی نوکریاں محفوظ نہیں. پچھلی بار انہوں نے ڈاکٹرز کے پوسٹ ایڈورٹائز کیے 24 پوسٹس, اس میں 11 لوگ باہر کے لگ گئے, 13 ہی لداخ کرگل کے لگے. تو یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنی پارٹی کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ انہوں نے ٹائملی آواز اٹھائی اور یہاں کے نوجوانوں کی امیدوں کو نا امید نہیں ہونے دیا, بلکہ ان کے لیے جابس ریزرو کر دی. یہ بڑا کام ہے, اس میں ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے شکر گزار ہیں, پرائم منسٹر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے وعدہ نبھا کر جموں کشمیر کے نوجوانوں کے جو خدشات تھے ان کو پروٹیکٹ کیا. اسی طرح دوسرا زمین کا تھا. زمینوں کے بارے میں آپ نے دیکھا اس کے بارے میں کیا کیا, حالانکہ ہم ابھی بھی اس میں کہتے ہیں کہ اس میں اور بھی کچھ آگے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو اس وقت کیا 100% جو ایگریکلچرل لینڈ ہے, وہ ایگریکلچر لینڈ صرف جموں کشمیر کے ایگریکلچرسٹس ہی ایک دوسرے کے مابین ٹرانسفر کر سکتے. کیا یہ اس خدشہ جس کی وجہ سے اس وقت جموں کشمیر کے لوگ پریشان تھے ان کو اس کا تحفظ ملا, کیا یہ اپنی پارٹی کا ٹائملی اٹھنا نہیں ہے؟ ابھی بھی لداخ جو اسی کا ایک حصہ تھا وہاں یہ قوانین نہیں ہیں, وہ غیر محفوظ ہیں. تو جو رول اپنی پارٹی نے جموں کشمیر کے لوگوں کو جو یہ احساس ہے کہ ہم سے کچھ چلا گیا, چھینا گیا, اپنی پارٹی نے جموں کشمیر کے لوگوں کو جو چھن گیا تھا چھننے کے بجائے کچھ واپس دلوایا. اور اسی طرح اپنی پارٹی فائٹ کر رہی ہے اس سلسلے میں کہ سٹیٹ ہوڈ جلد سے جلد واپس ملنا چاہیے, کیونکہ سٹیٹ ہوڈ کی وجہ سے چاہے جموں کے لوگ ہوں چاہے کشمیر کے لوگ ہوں ڈس ایمپاور ہو چکے ہیں,
پولیٹیکلی کیوں اس وقت جو بھی قانون آتا ہے وہ دلی سے ہو کے آتا ہے. حالانکہ مجھے یہ یقین ہے جو بھی دلی سے قانون آئے گا وہ لوگوں کے ہت میں ہی ہوگا, لوگوں کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن ایک نیریٹو ایسا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے یہ ہمارے حق میں نہیں, اور یہ ہے بھی, یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہی قوانین بنانا جو, اور یہاں کے لوگ ہی وہ قوانین بنانے چاہیے. اس لحاظ سے اسٹیٹ ہوڈ کا آنا بڑا امپارٹنٹ ہے. آپ کی وساطت سے میں چاہے پرائم منسٹر صاحب ہوں, ہوم منسٹر صاحب ہیں, ان کو وعدہ یاد دلاتا ہوں. پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس دیں گے, اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے. اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ سب سے بڑا سلسلہ جو ہے لوگوں کی امپاورمنٹ کا سوال ہے. جو لوگ ڈس امپاور ہو گئے ہیں ان کو پاور دینا ہے, یہ ضروری بات ہے. رہا سوال جب ہم سامنے آئے, جیسے الطاف صاحب نے بھی کئی محفلوں میں کہا, ہم سچ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. سچ کی سیاست کے کیا معنی؟ کہنے کو تو سچ کی سیاست کہنا ایک ویگ لفظ بنتا ہے, لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ سچ کی سیاست وہ ہے کہ ہم وہی بات کریں گے جو اچیویبل ہوگی, جو حاصل کر سکے. وہ نہیں کہیں گے جو حاصل نہیں ہوگا. مثلا میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس نیشنل کانفرنس ہے, وہ تو برابر 47 سے یہاں ایک روپ میں دوسرے روپ میں ہے, لیکن انہوں نے ہمیشہ گول پوسٹس ایسے مقرر کیے جو گول پوسٹس کبھی اچیو نہیں ہوئے. اور کام کیے, میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس نے کچھ نہیں کیا, میں ان لیڈروں میں سے نہیں ہوں جو نہیں, لیکن میں پولیٹیکل بات کرنا چاہتا ہوں. پالیٹکس میں جو گول پوسٹ انہوں نے مقرر کیے وہ ہمیشہ سراب ثابت ہو گئے. مثلا انہوں نے کہا رائے شماری, 23 سال تک رائے شماری کا نعرہ رہا, کتنے جیل ہو گئے, کتنے مرے, کتنوں نے گولیاں کھائی, حاصل کیا ہوا؟ پھر پاور پالیٹکس, پاور میں آنا. اس کے بعد فاروق صاحب آئے, فاروق صاحب نے کتنا کہا آٹونومی کے بارے میں, 2/3 میجارٹی بھی لی, اور پھر ریزولوشن بھی پاس کیا. گورنمنٹ آف انڈیا نے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا. تو میسیج کیا ہے؟ میسیج یہ ہے کہ یہاں کی اسمبلی وہ چیز نہیں کر سکتی ہے, تو پھر نوجوانوں کو, عام لوگوں کو کیوں دھوکہ دینا ہے؟ پچھلا پارلیمنٹ الیکشن انہوں نے لڑا, بڑی شدت سے لڑا کہ ہم آرٹیکل 370 کو پروٹیکٹ کریں گے, اور اسی پہ مودی جی نے سارے کنٹری میں یہی چلایا, دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے ووٹ حاصل کیا آرٹیکل 370 کو سکریپ کرنے کے لیے. تو انہوں نے تو اکسایا اس کو, انہوں نے ہی تو شروعات کی. پھر ان کو دیکھنا چاہیے, اگر یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم پروٹیکٹ کریں تو کیسے پروٹیکٹ کیا؟ یہ تو پارلیمنٹ میں تھے, سارے وادی کی نمائندگی یہ کر رہے تھے, تو پروٹیکٹ کیوں نہیں کر پائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان اچیویبل نعرہ ہے. جب ہم اچیویبلز کی بات کرتے ہیں, اچیویبلز کی بات یہ ہے کہ ہم جموں کشمیر کے لیے کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں امن, ترقی اور خوشحالی. جب آپ امن, ترقی اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے جو ٹارگٹس ہونے چاہیے وہ اچیویبل ہونے چاہیے, وہ نان اچیویبل نہیں. جب ہم ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں, شدت سے کرتے, کس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ جو موجودہ سرکار ہے, پرائم منسٹر ہے, ہوم منسٹر ہے, دے آر کمیٹڈ ود دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کہ ہم اس کو ریسٹور کریں گے. اب اتنا ہی سوال ہے ٹائمنگ کا, ان کی اپنی ٹائمنگ ہوگی, ہمارا یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے یہ ریسٹور ہونا چاہیے. اسی طرح سے مختلف ایشوز کے بارے میں کہیں پہ بھی کوئی ایشو, مثلا اس دوران ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں نے جہاں بھی کچھ فیس کیا, یو ول سی وی ہیو بین آلویز ڈاؤن. یہاں آپ کے کتنے ایشوز تھے, مثلا کل ہی کا ایک ایشو تھا, یہاں انہوں نے ایج کم, بڑا جو 37 ایج تھی کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے, انہوں نے 32 کی تھی. شاید اپنی پارٹی ہی ہے, اپنی پارٹی کا پریزیڈنٹ پہلے پریس سٹیٹمنٹ دیا, گورنر سے ملا, اس کو کنوینس کرایا, اور ترنت ہم گورنر کے شکر گزار ہیں. اپنی پارٹی کی طرف سے شکریہ بھی ان کا ہوا کہ آپ نے نوجوانوں کی لاج رکھی, نوجوانوں کی آواز مانی, ان کو جو لگ رہا تھا خدشہ وہ نقصان ہو رہا ہے وہ ہوا. اسی طرح سے کچھ فیصلے اس سرکار نے غلط کیے, لیکن ہر وقت آپ دیکھیں وی آر فار پیپل, ہماری آواز ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہے,
لوگوں کے مسائلوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہم ان کی صحیح ترجمانی کرتے رہیں گے. جب ہم یہ اچیویبلز کی بات کرتے ہیں اور ان اچیویبلز کی بات کرتے ہیں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چونکہ جب نوجوان ہوتا ہے اس کا خون گرم ہوتا ہے, وہ نعرہ بازی میں آ جاتا ہے, کیونکہ یہ جذباتی نعرے جو ہوتے ہیں ان اچیویبل کے, یہ بڑے سویٹ ہوتے ہیں, بڑے خوش کن ہوتے ہیں, اور نوجوان ان نہروں میں بہہ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان بندوق کی طرف جاتا ہے, جیلوں کی طرف جاتا ہے, اور ان کا راستہ قبرستان کی طرف جاتا ہے. اپنی پارٹی اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتی ہے ان نہروں میں نہ جائیے. جو نعرے تو دل کو بڑے باتیں ہیں, بڑے خوش کن ہیں, لیکن ان کا راستہ قبرستان کی طرف جاتا ہے. ان نعروں پہ نہ جائیے. آپ اپنے آپ کو جموں کشمیر کی ترقی کے لیے استعمال کریں اور اپنی ترقی کے لیے استعمال کریں. اپنی پارٹی آپ کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتی ہے, آپ کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتی ہے, خوشحالی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہاں بہت سارے ایشوز ہیں جن کی طرف بوجہ یہ کہ جب ہم نے ان اچیویبلز بات کی تو وہ ایشوز رہ گئے. مثلا یہاں پاور کا سلسلہ ہے. جب ونٹر ہوتا ہے, ونٹر میں کشمیر کے لوگ جموں آ جاتے ہیں. یہاں اس وقت پاور کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ یہاں فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے, ہم وہاں پاور کے لیے ترستے ہیں, یہاں سرپلس پاور ہے. جب سمر میں جموں کے لیے کشمیر جاتے ہیں, وہاں اس وقت پاور کی کم ضرورت ہوتی ہے, وہاں یہ شٹ ڈاؤن وغیرہ نہیں ہوتا. تو جموں والا فیل کرتا ہے ہمارے ساتھ ناانصافی ہے, کشمیر میں پاور اویلیبل ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے سمر میں جموں والوں کو بھی پاور اس قدر ہونا چاہیے جس قدر ان کی ضرورت ہے. ویلی کے اندر بھی ونٹر میں ان کو اتنی پاور ہونی چاہیے جتنی وہاں ضرورت ہے, کیونکہ ماڈرن دنیا میں ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہیٹنگ سسٹمز کو استعمال نہیں کر سکتے ہو کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے. اٹ از اور ریسپانسبلٹی ٹو کریٹ سچ این ایٹماسفیئر, ٹو کریٹ سچ تھنگز جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی آرام دہ بنے, ان کی سہولیات میسر ہیں. وی آر ڈپرائیونگ دیم, کیونکہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ بیکمز اے کیجولٹی. تو مثلا ہمارے پاس پاور کا کتنا پوٹنشل ہے, یہی مان کے چلتے ہیں. ہر حکومت بتاتی ہے 20,000 میگا واٹس ہمارا پوٹنشل ہے. کتنا ہم نے ابھی تک یوٹیلائز کیا ہے؟ کبھی ہم نے لڑائی لڑی NHPC کے ساتھ, ارے ایگریمنٹس کیا, NHPC پاور لیتی ہے, ہم ان کو ٹیکس بھی لگاتے ہیں, ان کا جو سر چارج ہے وہ بھی لیتے ہیں. اگر ہمیں NHPC سے نہیں لگانا ہے, اپنے ریسورسز موبلائز کرو, اور لیکن پاور جنریشن کی طرف توجہ دے. پاور جنریشن کی طرف توجہ نہیں دیتے, صرف لڑائی جھگڑوں پہ کرتے. بات وہی 370 کی بات وہی سب 35 کی پھر سے ہوتی رہتی ہے. DDC بھی اسی پہ لڑے گئے. مثلا یہی الیکشن آپ دیکھیں گے جو اس وقت کا الیکشن تھا DDC کا, اس کا صرف دائرے اختیار ہے ڈیولپمنٹ اور پلاننگ کا. آپ اگر دیکھیں گے اکثر جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس وقت مدعا بنایا آرٹیکل 370 اور 35. اب الیکشنز بھی ہو گئے, اب DDC چیئرمین بنیں گے. ذرا میرا ان سے سوال ہے, کہاں گیا وہ آرٹیکل 370, کہاں گیا آرٹیکل 35, کیا رول ان کا ہو سکتا ہے؟ بس صرف لوگوں کو بہکاوے میں ڈلانا. اگر وہ کچھ کر سکیں گے, جب وہ آپریشنل ہو جائے گے, فنکشنل ہو جائے گے, تو لوگوں کو کچھ سہولیت آ جائے گی ڈیولپمنٹ میں. پلاننگ شاید کامن مین کے لیے افیکٹو ہو جائے. ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ جس طرح سے آرٹیکل 370 اور 35 کی یہ بار بار بات کرتے ہیں, پر جب پنچایتی الیکشنز ہوئے تھے, پنچایت کے, سرپنچ کے, پنچ کے, تب انہوں نے کہا جی ہم نہیں لڑیں گے یہ چناؤ. جب DDC کی بات آئی, جب پاور کی, تب انہوں نے چناؤ لڑا. اب جب یہ پھر سے بات نکلی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم MLA کے چناؤ جو ہے وہ نہیں لڑیں گے, ان دونوں پارٹیز نے کہا. پر جب اس سے پہلے آپ خود ممبر آف پارلیمنٹ ہیں 3, اگر وہ نہیں چھوڑتے اپنی سطح اپنے پاس, اپنی پاور اپنے پاس ہے, اور جو لوگ جو ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کرتے ہیں, جو پاورز نیچلے سر تک, گراؤنڈ لیول تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں, تب وہ جو ان کے سدھانت ہے وہ بدل جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, میں نے وہی کہا نا, ان پارٹیوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو. ایک جو پولیٹیکل نیریٹو بنایا ان اچیویبلز کا, اس سے ہمارا نوجوان نے بڑا نقصان اٹھایا, مالی بھی اور جانی بھی.
انچیویبل کی بات یہ تو نہیں ہے کہ کمفرٹیبل جو چیزیں ہیں وہی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہی میں نے کہا نا، ان کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ان کو کیا فائدہ ہے، ان سے پاور چھن کر کامن مین کو ملتا ہے، عام ورکر کو ملتا ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈپارٹ، یہ اپنے ہاتھ سے یہ پاور چھن جائے. وہ اب سینٹرلائزیشن آف پاور کی بات کرتے ہیں. ڈیموکریسی کا معنی ہوتا ہے کہ کمپارٹمنٹلائزیشن، یہ پاور ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، مختلف پاور سینٹرز بنے. ان کا تو ہمیشہ سے ہے کہ پاور سینٹر محدود ہے. چاہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ میری بات ہوئی ہو، پی ڈی پی کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، ہمیشہ میں نے الیکشنز کے بارے میں، پنچایتی الیکشنز کے بارے میں، گراس روٹ لیول ڈیموکریسی کی بات کی ہے. لیکن میں نے جو ان پارٹیوں میں ماحول دیکھا ہے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو پارٹ اوے ود دا پاورس، دے وانٹ سینٹرلائزیشن آف دا پاورس. میں صبح میرے پاس ایک ورکر آیا تھا بانڈی پورہ سے، بات چل رہی تھی اسی کے بارے میں. تو وہ ورکر مجھے بتا رہا تھا میں اتنی دیر سے پالیٹکس میں، مجھے کچھ حاصل نہیں، صرف ایک ایم ایل اے بنتا تھا کانسٹیچوئنسی میں، وہی سب کچھ، سب کا چیزوں کا مالک. جب آپ آج دیکھیں گے ایک بڑی کانسٹیچوئنسیز، بڑے ڈسٹرکٹس میں تو زیادہ نہیں ملے، ایک کانسٹیچوئنسی میں 2 ہی ڈی ڈی سی، لیکن کئی کانسٹیچوئنسیز میں 3 4 ڈی ڈی سی بن گئے، بی ڈی سیز بن گئے، سرپنچز بن گئے. دس مینس شیئرنگ آف دا پاور. شیئرنگ آف دا پاور مینس انوالومنٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم. یہ تو اس کے ٹوٹل خلاف تھے. اس سے تو پولیٹیکل اسپیکٹرم، پولیٹیکل لیڈرز کے لیے، پولیٹیکل ورکرز کے لیے تو اسپیس، ڈگنیٹی اور اسائنمنٹ مل گیا، جس کو یہ نکارتے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں، کیونکہ کچھ فیملیاں اپنے لیے پاور چاہتے ہیں. اور اب چونکہ اس اوور دی ایئرس یہ بڑے پاور میں رہے ہیں، اس لحاظ سے انہوں نے کچھ پاور سینٹرز اپنے بنائے ہیں، اسی پہ یہ چل رہے ہیں. لاجیکلی ان کا اسٹینڈ کہیں پہ نہیں ہے. جی سر، ایک کافی بار یہ سوال پہلے بھی کئی باری ہو چکا ہے، ایک بار پھر سے میں نئے ایگزامپل کے ساتھ آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. الطاف بخاری صاحب ہوں یا پھر کئی سارے اپنی پارٹی کے لیڈران ہوں، چاہے وہ پردھان منتری نریندر مودی سے ملے، لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ملے، کوئی بھی بات وہ رکھتے ہیں طریقے سے تو ایک آرڈر بھی آتا ہے، پورے طریقے سے اس پر غور و نظر جو ہے وہ کی جاتی ہے. ایلیگیشنز بار بار لگتے رہے کہ یہ تو انہی کے بندے ہیں جی، اگر یہ ان کی بات مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہیں. کیا یہ ایلیگیشن بخلاہٹ کی وجہ سے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اپنی پارٹی کی بات جو ہے وہ زیادہ سرکار سنتی ہے، یا صحیح طریقے سے رکھی جاتی ہے؟ نہیں، میں یہ بتاؤں، دس از اے میسیج ٹو آل، ٹو دا پیپل آف جموں کشمیر ایز ویل. جب آپ صحیح مقام پہ بات کریں گے، آپ کا مدعا صحیح ہوگا، آپ کا اپروچ پراپر ہوگا تو مسئلے حل ہوتے ہیں. جب آپ نگیٹیوٹی سے چلتے ہیں، جب آپ کا اپروچ پراپر نہ ہو، جب آپ رائٹ پلیس پہ اپنا مدعا نہیں رکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ نگیٹیوٹی ہی نظر آئے گی. سوال ہے جس وقت یہاں جس ماحول میں ہم نے نمائندگی کی، اس ماحول میں کوئی سر اٹھا کے نہیں چلنا چاہتا تھا. کیا اگر پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر نے اپنی پارٹی کے لیے یہ مدعے کیے کہ ڈیموگرافک چینج کا اعلان کر دیا، اس کا نہیں ہوگا، یہاں نوجوانوں کے لیے ڈومیسائل لا بنا دیا تو ان کی نوکریاں بچا دی، جموں کشمیر کے لوگوں کی زمینیں بچا دی اپنی پارٹی کے لیے. اپنی پارٹی جتنا ناز کرے اپنے ہونے پہ وہ کم ہے، کیونکہ یہ تو صحیح ترجمانی ہوئی جموں کشمیر کے لوگوں کی. کوئی اس کو کیا نام دے، مجھے بتائیے. نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، ان کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج کیا ملا ہے اتنے سال رہ کر جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ اپنی پارٹی نے جموں کشمیر کے لوگوں کو وہ دیا جو ان سے چھن چکا تھا ان کی وجہ سے، اور ہم وجہ بن گئے ان کو واپس دلانے کے لیے. اس کو کوئی کیا نام دے، مجھے اس میں جواب کیا دینا ہے. میں نے آپ کے سامنے اعلانیہ یہ کہا کہ ان چیزوں کے لیے ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں جو 5 اگست کو ہوا، جو آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا، آرٹیکل 35، اپنی پارٹی ہمیشہ یہ مانتی ہے یہ میجارٹی کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، اور وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے ایسا ہونا چاہیے. لیکن اس سے جو نقصان ہوا، کچھ
حد تک اپنی پارٹی نے اس نقصان کی بھرپائی کر لی اور آگے بھی کرتی رہے گی. سر اب اسٹیٹ ہوڈ کے لیے آخری سوال کی کب تک امید ہے کس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں لگاتار کہ اسٹیٹ ہوڈ جلد سے جلد ملے, اور جموں اینڈ کشمیر کے لیے اب ایک یہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پرائیویٹ ادارے جموں اینڈ کشمیر میں آئیں, انڈسٹری زیادہ سے زیادہ لگیں, کس طرح کی امید ہے کہ گورنمنٹ امپلائمنٹ پر پوری طرح سے جو ہمارے یووا ڈپینڈ تھے وہ اب جو ہے پرائیویٹ ادارے جب یہاں پر آئیں گے تو وہ اور جو ایک طریقے کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے کھل جائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جب آپ اسٹیٹ کی بتائیں گے کہ اسٹیٹ کب آئے گا کیا ہے, یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے, یہ پرائم منسٹر ہوم منسٹر ان کا پریروگیٹو ہے. آئی ایم ناٹ دیئر اسپوکس پرسن کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ کب ہوگا. ایز اپنی پارٹی کے ایک کارکن کی حیثیت سے ہم اپنی پارٹی مطالبہ کرتی ہے پرائم منسٹر سے یہ بہت جلد واپس آ جائے, اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے الیکشن سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ واپس ملنا چاہیے. یہ تو ہمارا مطالبہ رہا. یہاں پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کی, دیکھیے گورنر صاحب یا پرائم منسٹر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پرائیویٹ سیکٹر آئے. میرا ماننا ہے یہ تب پرائیویٹ سیکٹر آ سکتا ہے جب جموں کشمیر کے لوگوں میں یہ خواہش ہو کہ یہاں کی بیکاری ختم ہو, یہاں کی بے روزگاری ختم ہو. پرائیویٹ سیکٹر کو آنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے امن کی ضرورت. امن جہاں گورنمنٹ مشینری کی ضرورت ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے, لیکن یہاں یہ نیریٹو چلنے کی ضرورت ہے کہ امن ہمارے لیے ضروری ہے, ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے, ہماری خوشحالی کی ضروری ہے. ایز لانگ ایز جتنی کوشش امن کی بحالی کے لیے ہم لوگوں کی طرف سے ہو جائے, پھر انڈسٹریلائزیشن کی, ایمپلائمنٹ ختم ہونے کی باتیں آ سکتی ہیں. دھنیہ واد سر ہم سے پوری بات چیت کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر غلام حسن میر صاحب. ڈیٹیل میں چرچا کی اور کوشش یہ ہے کہ اپنی پارٹی لگاتار یہ پریاس کرتی رہے کہ جموں اور کشمیر جو الگ الگ نیریٹو الگ الگ پارٹیز دوارا ہمیشہ پریزنٹ کیے گئے ہیں اس سے ہٹ کر جموں اینڈ کشمیر کا ایک کامن نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا جائے, اور بات ہمیشہ جو ہو وہ ہو ترقی کی, جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کی, جموں اینڈ کشمیر کے یواؤں کی. کیمرہ مین کمل سنگھ کے ساتھ اجت وورا, دا نیوز ناؤ, جموں.